محرم الحرام میں یہ ایک کام کبھی نہ کرنا، اس کی وجہ سے پوری زندگی غربت میں رہو گے۔ غربت آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے غربت تو آتی ہے اور پریشانیاں اس شخص کا مقدر بن جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم الحرام میں یہ کام کرے گا اس کو اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں دن رات محنت کے باوجود بھی غربت کیوں ختم نہیں ہوتی؟ کیونکہ بعض لوگ ساری زندگی رزق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، کاروبار بھی ہے، روزی بھی ہے، پھر بھی دل بے سکون، گھر کا ماحول بوجھل اور پیسہ آ کر ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے پانی ریت میں جذب ہو جائے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے یا پھر ہمارے اپنے ہی کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہماری قسمت کو روک لیتے ہیں، برکت کو بند کر دیتے ہیں اور رزق کے دروازے ہم پر بند ہو جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کے مہینے میں ہونے والے ایک ایسے عمل پر بات کریں گے جو بظاہر معمولی لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہی ایک عمل آپ کے گھر میں غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہی وہ عمل ہے جو آپ کے رزق کو جکڑ دیتا ہے، آپ کی دعاؤں کو روک دیتا ہے اور آپ کی زندگیوں میں پریشانیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے آپ کی زندگی کا، آپ کے رویے کا اور آپ کے روزمرہ کے ان کاموں کا جنہیں آپ نظر انداز کرتے ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال رہے، رزق میں برکت ہو، دعائیں قبول ہوں اور زندگی میں سکون واپس آئے تو آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی، کیونکہ جو بات آج آپ کو یہاں بتائی جائے گی وہ شاید آپ نے کبھی سنی ہی نہ ہو، کسی مولوی کی زبان سے، نہ کسی واعظ کے بیان میں اور نہ کسی ویڈیو میں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو نہ صرف آپ کے دل کو ہلا دے گی بلکہ آپ کو اپنی زندگی کا رخ بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جو محرم الحرام جیسے مقدس مہینے میں ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، وہ عمل جو ہماری غربت کا سب سے بڑا سبب بن چکا ہے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ نہایت فضیلت والا، احترام والا اور عبرت سے بھرپور مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے جن میں سب سے بڑا واقعہ کربلا کا ہے، جہاں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور امت کو حق پر ڈٹ جانے کا پیغام دیا۔ مگر آج ہم ایک ایسے المیہ پر بات کریں گے جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا اثر ہماری زندگی میں غربت، پریشانی اور برکت کے خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ عمل ہے محرم الحرام میں غیبت اور بدگوئی۔ جی ہاں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ غربت صرف رزق کی کمی سے آتی ہے لیکن در حقیقت ہماری زبان اور نیت کی آلودگی خاص طور پر مقدس مہینوں میں ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ محرم کا مہینہ صبر، برداشت، قربانی اور اصلاح کا مہینہ ہے، لیکن ہم اس مہینے میں بھی زبان کو قابو میں رکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہم رشتہ داروں کی، دوستوں کی، ہمسایوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ سوچئے، جب انسان محرم جیسے حرمت والے مہینے میں ایسا قبیح عمل کرتا ہے تو وہ صرف گناہ ہی نہیں کرتا بلکہ حرمت کی پامالی بھی
کرتا ہے، اور جب حرمت پامال ہوتی ہے تو اس کا رد عمل بھی سخت آتا ہے۔ بعض اوقات ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، لیکن گھر میں غربت کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ قرضے بڑھتے جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قسمت خراب ہے یا معاشی حالات کی مار ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اعمال بھی ہمارے رزق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں صرف ظالموں سے نہیں لڑا، بلکہ وہ امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ظلم کسی بھی صورت ہو، چاہے زبان کا ہو یا عمل کا، اس کے خلاف کھڑے ہونا لازم ہے۔ تو آج ہم اپنے نفس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اس محرم الحرام میں اپنی زبان کو روکیں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے تعلقات کو جوڑیں، اور خاص طور پر اس گناہ سے بچیں جو نظر نہیں آتا مگر اندر سے ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں روک لی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور سکون دل سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہم محرم کے احترام کو جان لیں، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک گناہ کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ غیبت اور بدگوئی کا ہو تو سوچئے اس کے انجام کا کیا حال ہوگا۔ انسان ساری زندگی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ گھر میں خوشحالی ہو، بچے اچھے پڑھیں، کاروبار چلے، صحت ٹھیک رہے، لیکن جب ہم اپنے دل و دماغ کو بغض، کینہ، نفرت اور بدگمانی سے پاک نہیں کرتے تو یہی چیزیں ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ محرم الحرام ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی لیکن جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دکھ نہیں دیا، غیبت نہیں کی، کسی کے حق کو نہیں چھینا، تو کیا ہم اس عظیم قربانی کی یاد مناتے ہوئے خود کو نہیں سنوار سکتے؟ کیا ہم یہ عہد نہیں کر سکتے کہ کم از کم حرمت والے مہینے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، کسی کے پیچھے برائی نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے؟ محرم کے 10 دنوں میں اگر ہم صرف اتنا ہی کر لیں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے بغض اور نفرت کو نکال دیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، تو یہی 10 دن ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ لوگ تعویذ ڈھونڈتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ رزق بڑھے، برکت ہو، مسائل ختم ہوں، لیکن ہم اس آسان وظیفے کو بھول جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے گا۔ تو کیوں نہ ہم محرم کے ان مبارک دنوں کو اپنے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، غیبت، چغلی، بدگمانی اور حسد کو اپنے دل سے نکال باہر کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں غربت نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک اور سعادت مند ہوں، تو ہمیں صرف عمل کی نہیں بلکہ نیت اور زبان کی اصلاح بھی کرنی ہوگی، کیونکہ رزق صرف ہاتھ کی کمائی پر نہیں، دل کی صفائی پر آتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے، زبان سے صرف خیر نکلتا ہے، تو پھر رحمت خود بخود نازل ہوتی ہے۔ تو آج سے اسی لمحے سے نیت کریں کہ ہم محرم الحرام جیسے باعظمت مہینے میں کسی کے بارے میں برا نہیں بولیں گے، کسی کو نیچا نہیں دکھائیں گے، کسی پر طنز نہیں کریں گے، اور اگر ماضی میں کسی کا دل دکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو شاید ظاہری طور پر چھوٹا ہو، لیکن اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی پر مرتب ہوں گے۔ گھروں میں برکت، رزق میں کشادگی، صحت میں بہتری اور زندگی میں سکون خود بخود آنے لگے گا۔ یہی اصل پیغام ہے محرم کا، یہی اصل پیغام ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا، اور یہی پیغام ہے اسلامی بھائی چارے کا، محبت کا اور دل کی پاکیزگی کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس محرم الحرام کو ہماری زندگیوں میں برکت، رحمت اور تبدیلی والا مہینہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔